الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان ہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت اسی مہینے میں مشہور ہے. اگرچہ صحیح تاریخ کا فیصلہ یا صحیح تاریخ کا تعین محدثین اور مورخین نہیں کر سکے، تاہم مشہور یہی ہے کہ آپ کی تاریخ میلاد بھی 12 ربیع الاول ہے اور تاریخ وفات بھی 12 ربیع الاول ہے. ہمارے ہاں عقیدت کے نام سے بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں اور دیکھا دیکھی سبھی اس میں ملوث ہیں. نہ اس سے اہل حدیث بچے ہیں، نہ دیوبندی بچے ہیں، نہ بریلوی بچے. بریلوی تو تھے ہی موجد اس چیز کے، لیکن انہوں نے تانے دے دے کر کہ جو یہ خوشی نہیں منائے گا وہ ابلیس ہے. ابلیس کے سوا سبھی اس کی خوشیاں منا رہے ہیں. اب لوگوں نے سوچا یار نہیں منائیں گے تو ابلیس ہو جائیں گے. ابلیس کسی کے کہنے سے ہوتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کو کوئی فتویٰ دیتا ہے، اگر تو وہ اس کا مستحق ہوتا ہے تو وہ فتویٰ اس کو لگ جاتا ہے. اس نے اس کو لعنتی کہا، وہ لعنتی ہو گیا. اس نے اس کو ابلیس کہا، وہ ابلیس ہو گیا. اس نے اس کو دجال کہا، کافر کہا، مشرک کہا، وہ ہو گیا. اگر وہ ایسا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ فتویٰ دینے پر لوٹتا ہے. جس نے اسے مشرک کہا وہ خود اپنے فتوے سے مشرک ہو جاتا ہے. جس نے اسے کافر کہا وہ اپنے فتوے سے کافر ہو جاتا ہے. جس نے اسے ابلیس کہا وہ اپنے فتوے سے ابلیس ہو جاتا ہے. تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یقین مانیے، یعنی تقریباً آپ اشتہارات دیکھیں، اہل حدیثوں کے اشتہارات دیکھیں، دیوبندیوں کے اشتہارات دیکھیں، بریلویوں کے اشتہارات دیکھیں، سب بس میلاد کے تذکرے، میلاد کے ذکر مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ اور مرحبا یا سیدی کے اشتہارات جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں. بلکہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ربیع الاول کے دنوں میں پنجاب چلا گیا اور اتفاق سے وہ تاریخ 12 ربیع الاول ہی کیا، اور میں شیخو پورہ میں ایک چوک ہے اور اب بھی وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ایک روڈ ہے، اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 چوک آتے ہیں، ایک ہی سیدھا روڈ ہے. جیسے مثال کے طور پر اب آپ یہاں سے جا رہے تو فرض کر لیجیے بلوچ پل ایک چوک آ گیا، پھر آپ سیدھا آگے جائیں تو بلوچ پل کے بعد والا چوک آ گیا، پھر اس کے بعد بہادر آباد والا چوک آ گیا، اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا جیل چرنگی والا چوک آ گیا. اس طرح یعنی ایک ہی پٹی کے اوپر 3 چوک تھوڑے تھوڑے فاصلے سے آئے. پہلے چوک پہ اہل حدیثوں نے قبضہ کیا ہوا ہے 12 ربیع الاول، دوسرے چوک پہ دیوبندیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تیسرے چوک پہ بریلویوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. سب نے فل اسپیکر لگائے ہوئے ہیں اور میلاد شریف منائی جا رہی ہے. یہ بھی ذکر مصطفیٰ فرما رہے ہیں، بیچ والے دیوبندی بھی ذکر مصطفیٰ اور آخر والے بریلوی بھی ذکر مصطفیٰ. گویا یہ تینوں ایک دوسرے کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. آپس میں جو تم دکھا رہے ہو کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن اس جملے کی اللہ کی نظر میں کیا قیمت ہے؟ اگر میں بولوں کہ میں بریلویوں سے کم نہیں ہوں، میں شیعوں سے کم نہیں ہوں، تو اللہ کی نظر میں میرے اس جملے کی کیا حیثیت؟ گویا میں وہی ہوں. کم نہیں ہوں کا مطلب میں وہی ہوں. پھر تیرے الگ مسجد بنانے کا، لڑنے بھرنے کا، خام خواہ رفع الیدین کے امتیازات بیچ میں لانے کا اور الگ ہر چیز الگ بنانے اور مسلک کا نام الگ رکھنے کا فائدہ کیا ہے جب تو اسی طرح ہے اور کسی طرح بھی فرق نہیں. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ میٹھی زبان دنیا میں کوئی رکھ سکتا ہے یا دنیا میں کسی کی ہو سکتی؟ ان سے زیادہ میٹھا اور ان سے زیادہ با اخلاق اور با کردار نہ اہل حدیثوں میں، نہ دیوبندیوں میں، نہ بریلویوں میں، نہ شیعوں میں، کسی میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں آپ کی صفت بیان فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا کہ مجھے اللہ نے اخلاق سکھانے کا استاد بنا کر بھیجا ہے. میں اخلاق سکھانے والا ہوں، میں استاد ہوں اخلاق کا. اب جو اخلاقیات کا استاد ہوگا، اخلاقیات کا پروفیسر ہوگا، وہ اخلاقیات کا ماہر ہوگا. سب سے زیادہ اخلاق اس کے پاس ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اخلاق کے مالک، مٹھاس کے مالک، کردار کے مالک، تقوی کے مالک، رشتہ داری کا خیال رکھنے والے، آپس میں محبت کو پھیلانے والے، اس کے باوجود ان کے رشتہ داروں نے ان کو مکے سے نکال دیا. آپ کبھی گھر میں بیٹھ کر ان باتوں پر سوچیں تو صحیح کہ ایک بندہ میٹھا بھی ہے
لوگوں کی گالیاں سن کر بھی انہیں دعائیں دیتا ہے. آج تک پتھر کے جواب میں کبھی پتھر نہیں مارا، گالی کے جواب میں کبھی گالی نہیں دی، بد دعاؤں کے جواب میں بد دعا نہیں دی. ایسے شخص کو ان کے اپنے رشتہ داروں نے کیوں نکالا؟ کیوں نکالا؟ اب لوگ کہتے بڑے یہاں تعریفیں کرتے ہیں جی فلاں علاقے والے، رائے بینڈ والے، ادھر والے اتنے میٹھے ماشاءاللہ، کسی کو جی برا کہتے ہی نہیں، کسی کو برا کہتے ہی نہیں. یہ بھی ایک اصول ہے، ذہن میں رکھ لیجیے، جس کی بات کسی کو بری نہیں لگتی وہ تعلیمات نبوی نہیں. یہ اصول بنا لیجیے، جس بھی بندے کی بات کسی کو بری نہیں لگتی، سب کو اچھی لگتی ہے، وہ تعلیمات نبوی نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اکرم نے جو باتیں کی، آپ کی باتیں اچھی تھیں، لیکن ایک طبقے کو بری لگی کہ نہیں لگی؟ جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا ان کو وہ باتیں بری لگی کہ نہیں لگی؟ پھر نکال کر دم نہیں لیا، آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، پھر بھی وہ بدبخت آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، یہ ساری اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ آپ کی باتیں ان کو بری لگ رہی ہیں. کن کی باتیں بری لگ رہی ہیں؟ جو اخلاق کا استاد ہے، جو مٹھاس کا بادشاہ ہے، اس کی باتیں بری لگ رہی ہیں. یہ حق کا خاصہ ہے. اگر آپ کی بات سب کو بھا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کہہ ہی نہیں رہے. آپ حق کہہ ہی نہیں رہے، آپ لگی لپٹی کہہ رہے ہیں، آپ ملاوٹی بات کر رہے ہیں کہ راضی رہے شیطان اور رحمان بھی ناراض نہ ہو. یہ فارمولہ کبھی نہیں چل سکتا. ایک کو تو آپ کو ناراض کرنا، شیطان راضی ہوا، رحمان ناراض، رحمان راضی ہوا، شیطان ناراض ہے. یہ دونوں ایک بات پہ کبھی راضی نہیں ہوتے. میرے بھائیو، آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں. آپ اگرچہ مدرسے میں ٹائم نہیں دے سکتے، لیکن آپ ان صرف جمعوں سے ہی فائدہ اٹھائیں اور یہ سیکھتے رہیں، وقت پہ آئیں، خطبے سے پہلے آئیں، تاکہ پوری بات آپ سن سکیں. تو انشاءاللہ جمعے پڑھ کر ہی آپ کے پاس ایسا مواد آ جائے گا کہ یہ چھوٹے موٹے مولوی آپ کے سامنے ٹک ہی نہیں سکے. یہ شرح صدر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ آپ کو شرح صدر عطا کرے گا، آپ کا سینہ کھول دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آئے. اب تذکرے کیا ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ کی زلفیں دراز تھی، ٹھیک ہے جی، دراز، رنگ گورا تھا، ناک کھڑی تھی، ہونٹ گلابی تھے، قد درمیانہ تھا، چال متوازن تھی، بڑے خوبصورت تھے، ٹھیک ہے، بڑے خوبصورت تھے. لیکن یہ رسول اللہ کا کمال ہے. رسول اللہ اگر گورے ہیں تو اس میں رسول اللہ کا کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال ہے. اس لیے کہ آپ گورے اپنی مرضی سے بنے، اللہ نے بنایا. آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آدھا امریکہ گورا ہے، آدھا امریکہ کالا ہے. کالے والوں کا کوئی قصور ہے اور گورے امریکہ کا کوئی کمال ہے؟ اللہ نے بنایا. آپ الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیجئے، پورے قرآن میں ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کے حلیے کی کہیں تعریف نہیں کی، نہ زلفوں کی، نہ رنگت کی، نہ چہرے کی، نہ قد کاٹ کی، کہیں تعریف نہیں. پورا قرآن میرا پوری دنیا کو چاہے. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اس میں کمال تھا ہی نہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو زلفوں والے ہیں، کالی زلفوں والے بھی ہیں، گوری رنگت والے بھی ہیں، گورے چٹے بھی ہیں،
خوبصورت بھی ہیں، کالے رنگ والے بھی ہیں، نہ کالے رنگ بلال جنتوں میں چل رہا ہے، رنگ کالا ہے۔ اب اس کالے رنگ کا بلال کا کوئی قصور تھا؟ نہیں۔ ابو لہب آگ کے شعلے کی طرح سرخ ہے، اس میں اس کا کوئی کمال ہے؟ نہیں۔ یہ اللہ نے ایسا بنایا۔ ہاں، اللہ نے جو اپنے نبی کی تعریف کی، آپ کے تقوی کی، آپ کے کردار کی، آپ کے زہد کی، آپ کے خدا خوفی کی، آپ کی للہیت کی، آپ کے مرتبے کی، ان چیزوں کی اللہ نے تعریف کی، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کا کمال یہ تھا کہ آپ نے محنت کر کے یہ چیزیں حاصل کی۔ شکل صورت میں تو محنت ہے نہیں، جیسے اللہ نے بنا دی۔ میرے بھائیوں، اگر تذکرے بھی کرنے، اور کچھ لوگوں نے اہل حدیثوں سمیت اس قدر ظلم کیا، اہل حدیثوں سمیت قرآن کی آیات کے معنی بدلے گئے۔ والضحیٰ اس کا ترجمہ کیا گیا حضور کا مکڑا، یاسین اس کا ترجمہ کیا گیا حضور کی زلفیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے ان کے ترجمے یوں بتائی نہیں ہے کہ اس سے مراد، اور بڑے لے میں پڑھیں گے، یاسین دیا زلفہ والا، والضحیٰ دے مکڑے والا، حامیم دے سہریاں والا، تاہا دے تاجاں والا۔ یہ کس نے ترجمہ کیا ہے کہ تاہا کا مطلب تاج ہے، یاسین کا مطلب زلفیں ہیں، واللیل سے مراد زلفیں ہیں، والضحیٰ سے مراد مکڑا ہے؟ یہ کس نے ترجمہ کیا؟ دیکھیے، ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے پر بولتے ہیں، یہ بھی برا ہے۔ ایک جھوٹ وہ ہے جو بندہ نبی پر بولے، یہ بہت برا ہے۔ اور ایک جھوٹ وہ ہے جو بندہ اللہ پر بولے، اس سے بڑا تو جھوٹ ہی کوئی نہیں، یہ سب سے برا ہے۔ ہم مذہب کے رنگ میں اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھے اللہ پہ جھوٹ بول کر، تو ہمارے پاس کیا ہاتھ آئے؟ نمازیں پڑھیں، جمعے پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، عمرے کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، زکاتیں دیں، اور عمل ہم برباد کرتے چلے جائیں۔ دیسی گھی بھی کھائیں اور ساتھ میں نیلا تھوتھا بھی تھوڑی چٹکی لے لیا کریں، تو دیسی گھی کھا کے اثر کرے گا؟ وہ تو روز قبر کے قریب ہوگا، بجائے پہلوان بننے کے روز قبر کے قریب ہوگا۔ اللہ کے بندے، دیسی گھی کھاؤ، لیکن نیلے تھوتھے سے بھی بچو، زہر سے بھی بچو، تاکہ جو آپ نے نیکی کی ہے، عبادت کی ہے، اس کا آپ کو، آپ کے جسم کو، آپ کی روح کو، آپ کی زندگی کو فائدہ ہو، آپ کی دنیا بھی بہتر بنے، آپ کی آخرت بھی بہتر بنے۔ اور یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ عید میلاد ہے، محدثین نے ہر چھوٹا مسئلہ لے کر اس کا باب باندھا حدیثوں میں، رفع الیدین کرنے کا بیان، آمین اونچی کہنے کا بیان، فاتحہ خلف الامام کا بیان، رکوع کا بیان، سجدے کا بیان، روزے کا بیان، جنازے کا بیان، جہاد کا بیان، ہر چیز کا۔ لیکن دنیا کے کسی محدث نے حدیث کی کتاب میں عید میلاد کا باب نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میلاد ہے اور یہ عید ہے، یہ باب نہیں تھا، اس لیے کہ اس پر کوئی حدیث، باب اس کے باندھے جاتے ہیں جس پر احادیث ہو، اس پر حدیث ہی کوئی نہیں، تو محدثین کیا باب؟ دوسری بات، عید الفطر کا باب ہے، عید الاضحیٰ کا باب ہے، یہ جو دو عیدیں، قربانی والی اور رمضان والی۔ پھر اس باب کے تحت یہ بھی ہے، اس عید میں جانے کی سنت یہ ہے کہ رمضان والی عید، عید الفطر میں آدمی کچھ کھا پی کے، خاص کر میٹھی کوئی چیز کھا لے جائے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور جس راستے سے جائے واپسی کے راستہ بدل کے آئے، تو یہ سنت ہے۔ عید الاضحیٰ میں سنت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جی کچھ نہ کھا کے جائے، خالی پیٹ جائے، واپس اپنی قربانی کے گوشت سے آ کر کھائے تو بہتر ہے، ورنہ عید کے بعد آ کر کچھ کھا لے
بہتر ہے، راستہ بدل کے آئے کپڑے۔ اب میں پوچھتا ہوں، آپ مولویوں سے پوچھو کہ عید تو ہے، اس عید پہ جانے کی سنت کیا ہے؟ میں مانتا ہوں، لیکن جیسے 2 عیدوں کی سنت اللہ کے رسول نے بتائی ہے، جانے کا یہ طریقہ ہے، اس تیسری عید کی سنت بھی آپ مجھے بتائیے تاکہ میں سنت کے مطابق اس عید کو بھی ادا کروں۔ خالی پیٹ جاؤں، کچھ کھا کے جاؤں، کپڑے بدل کے جاؤں، پہلے والے کپڑے پہن لوں، راستہ بدلوں نہ بدلوں؟ مولوی کا جواب آپ کو بتا دے گا کہ اصل یہ کیا چیز ہے۔ میں نے کئی کلپ دیکھے جو مولوی کہہ رہے ہیں، یہ کوئی وہابی اگر آپ سے پوچھے نا کہ اس کا ثبوت کہاں ہے، ایک تماچا منہ پہ مار۔ اب آپ اسی بات سے سمجھ جائیں، جب کوئی پوچھے اس کا ثبوت کیا ہے، تماچا مارو۔ اس تماچے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ دلیل اس سے پوچھی جاتی ہے جس چیز کی دلیل ہو اور جس کے پاس دلیل ہو۔ ہمارے پاس تو تماچا ہے، یہ دلیل۔ لوگ اللہ کے رسول سے آ کر پوچھتے، اللہ کی قسم ایک بندے نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول صحابہ میں بیٹھے، ایک بندے نے پوچھا انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا نام انا محمد، ہاں میں محمد۔ اس نے کہا کیا آپ یقین سے کہتے ہیں کہ آپ ہی محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں ہی محمد۔ پھر اس نے کہا کیا آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ ہی محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا واللہ انا محمد، اللہ کی قسم میں ہی محمد۔ سوال کیا نا، آپ نے تماچا تو نہیں مارا، حالانکہ تماچا بنتا تھا، تماچا بنتا تھا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں محمد ہوں تو اپنے نام کو میرے سے بہتر کون جانتا ہے؟ پھر تو کہہ رہا ہے یقین سے کہہ، میں کہہ رہا ہوں میں یقین سے کہہ رہا ہوں، پھر تو مجھے کہہ رہا ہے قسم کھا کے کہہ۔ اب ہم ہوتے تو ہم ہاتھ اٹھاتے اور کہتے نہیں تو کیا میں تیرے کو اسٹامپ پہ لکھ کے دوں کہ میں ہی خلیل ہوں؟ آپ نے، قرآن خود کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن میرے نبی نے گھڑا ہے، اپنی طرف سے بنایا، تو تم بھی تو پڑھے لکھے ہو، وہ تو اسکول مدرسے بھی نہیں گیا، وہ جب اتنا خوبصورت کلام بنا سکتا ہے تو تم پڑھے لکھے تو اس سے بھی اچھا بنا سکتے ہو۔ تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو وہ 114 صورتیں بنا لایا، تم ایک صورت بنا لا۔ قرآن نے دلیل مانگی نا، ایک صورت بنا لا۔ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا ہم تیرے رب کو ایسے نہیں مانیں گے، تو روز کوہ طور پہ جاتا ہے اور آتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کہا، نہ ہم نے تیرے اللہ کو دیکھا، نہ جو وہ کہتا ہے وہ کبھی کتاب اترتے دیکھی، نہ کبھی کچھ سنتے ہوئے آواز سنی، بس تو ہمیں آ کے کہ ہم نہیں مانتے، ہمیں لے چل، اور جس سے تو باتیں کرتا ہے اس کی تجلی ہمیں دکھا، تب ہم مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ نہیں مارا، ان کو تھپڑ نہیں مارا کہ بدبختو تم ایک نبی کو جھٹلاتے ہو اور اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو رکھتے ہوئے اللہ کے آگے درخواست کر، اللہ مجھے اور اس قوم کو 70 سردار تھے، بڑے بڑے سرگنے، ان کو لے کر گئے، اپنا آپ دکھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی تجلی ہے، دنیا کی آنکھ میں اللہ نے وہ تاب ہی نہیں رکھا کہ اللہ کا نظارہ کر سکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو اللہ نے کیا کیا، کہا کہ اچھا یہ جو پہاڑ ہے ان کو دیکھو اور ان سب کو بولو دیکھے میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، ڈائریکٹ نہیں، پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں۔ سارے بے ہوش ہو کے گر گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب اٹھے تو وہ سارے وہ جو سردار تھے مرے پڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور پریشان کہ قوم تو بولے گی ہمارے سرداروں کو جا کے اس نے قتل کر دیا، کہ یا اللہ ہے تو نئی آزمائش میں ڈال دیا۔
ان کو کھڑا کر، ان کو زندہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ لوٹا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے دوبارہ لوٹا دی۔ تو دلیل، ہر کسی کو حق ہے کہ دلیل مانگے، اور آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے دعوے کی دلیل دیں، اور اگر دلیل نہیں ہے تو آپ اقرار کریں کہ آپ کی بات بغیر دلیل کے، اور دین کے اندر بغیر دلیل بات کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا مفتی، کتنی بڑی داڑھی والا، کتنی بڑی پگڑی والا، کتنی بڑی تسبیح والا وہ بات کہے، اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں جس کی بیعت پر قرآن اور سنت میں سے دلیل نہ ہو۔ عام فہم، سیدھا سادہ رسول فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جس بھی بندے نے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کے خلاف چلا، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے راستے واضح ہو جانے کے بعد، ان پر جب ہدایت کے راستے کھل گئے، ہدایت سامنے آ جانے کے بعد بھی جو لوگ پیغمبر کی مخالفت پر اتر آئے، سنت کے مقابلے میں بدعت کھڑی کر لی، جو اللہ کے رسول اپنا مکمل دین دے کر کے گئے تھے اس کو نامکمل سمجھ کر 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی راہ سے ہٹ کر شیطانی راہ کو اختیار کیا، ایسا راستہ اختیار کیا جو مومنین کا راستہ نہیں، جو صحابہ کا راستہ نہیں، صلحاء کا راستہ نہیں، صدیقین اور شہداء کا راستہ نہیں، انبیاء کا راستہ نہیں، ایسے راستے کو چھوڑ کر اپنی الگ راہ بنا لی، ایک چاول اپنا الگ گلانے لگ گئے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی قوم ایسا کر لیتی ہے، ہمارے پیغمبر کی مخالفت پر اتر آتی ہے، ممن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، اس کی بات ڈور ہم بھی ڈھیلی کر دیتے ہیں، پہلے روکا ہوا ہوتا ہے ادھر نہ جائے ادھر نہ جائے، جب ان کی خود سری حد سے بڑھ جاتی ہے ہم بات ان کی چھوڑ دیتے ہیں، نولہ ما تولی، ہم جانے دیتے ہیں جدھر جائے، ہم جانے دیتے ہیں جدھر جائے۔ ایسو کو پھر کون سمجھائے، کون سمجھائے کس موقع پر کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، کس راستے کو اختیار کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ اور جب ہم بات ڈھیلی کرتے ہیں، انہیں جانے دیتے ہیں جدھر جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم اسے باغ ڈھیلی کر کے دوزخ میں پہنچا چھوڑتے ہیں، اتنی ڈور ڈھیلی کر دیتے ہیں کہ اس کی رسائی دوزخ تک آسان ہو جاتی ہے، وہ دوزخ میں جا پہنچتا ہے، یہ بتا کر فرمایا ساعت مسیرا، اے انسان ہو اگر اپنے رب کی بات مانو تو یہ ٹھکانہ بہت برا ہے، یہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ دنیا میں اتنے بدبخت لوگ ہیں، ایک شاعر نے کہا کہ ہم تو نبی کے عشق میں اتنے جل چکے ہیں، یہ دوزخ کی آگ کیا ہے، ہم تو اس آگ کو پی جائیں گے پانی کر کے، اس آگ کو پی جائیں گے پانی کر کے۔ اللہ قیامت والے دن کہے گا نہیں اب پانی کر کے پینا، ایسا اس آگ کو اب پانی کر کے پی جس کو تو پانی کر کے پینا چاہتا تھا۔ میرے بھائیوں دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی غور کیا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے مہینوں کی گنتی 12،
چاہے وہ انگریزی مہینے ہوں، چاہے وہ ہندو والے ہوں، چاہے وہ قمری مہینے ہوں، سب کی گنتی بات ہے۔ لیکن اسلامی کیلنڈر میں اللہ نے کہا کہ وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، 4 مہینے عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، جس میں جنگ جدال قتال بنا۔ 3 مہینے اکٹھے ہیں، 1 مہینہ الگ۔ وہ 3 مہینے جو اکٹھے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 اور 1 رجب، یہ 4 مہینے فرمایا حرمت والے۔ اب اس کے علاوہ بھی اگر کوئی حرمت والا تھا تو اللہ نے اس کو الگ بیان کیا، جیسے رمضان مبارک، قرآن میں اس کو الگ ذکر کیا اس 4 کے بعد، کہ ہم نے رمضان کو بھی فضیلت دی، قرآن اس پہ نازل کر کے۔ لیکن پورے قرآن میں ربیع الاول کی اللہ نے کوئی فضیلت بیان نہیں کی، کوئی فضیلت بیان نہیں، نہ ان 4 مہینوں میں۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ربیع الاول کو بھی 5واں مہینہ بنا سکتا تھا، یا چلو 5واں نہیں بنایا تو رمضان کی طرح الگ سے فضیلت بیان کر دیتا۔ اللہ نے نہیں فضیلت بیان۔ پھر چوتھی بات، اگر یہ عید ہوتی، اگر یہ عید ہوتی، دنیا کا بچہ جانتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ۔ آپ باہر جوتے کو ٹانکا لگانے والا موچی جو بیٹھا ہے نا، آپ اس سے بھی پوچھے عید والے دن روزہ رکھنا کیسا ہے، حالانکہ مفتی نہیں ہے، وہ بھی بتائے، ہنس کے بتائے، اگر بے وقوف آدمی عید والے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے۔ حالانکہ یہ بھی کہیں حدیث نہیں ہے کہ عید والے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، بھائی یہ ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام، عید والے دن روزہ رکھنا حرام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر والا دن آپ کی پیدائش کا دن ہے، صحابہ نے پوچھا آپ ہر ہفتے پیر آتا ہے تو آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کوئی خاص لاجک ہے؟ آپ نے فرمایا یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اللہ کے شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں۔ یوم ولدت فیہ، گویا آپ نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھ کر پوری امت کو بتا دیا کہ یہ کم از کم عید کا دن نہیں ہے، اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام۔ تو آپ نے اپنے عمل سے ہی اپنی امت کو بتایا کہ یہ عید کا دن نہیں ہے۔ پھر میرے بھائی بہت ساری باتیں نہ یہ دن، یہ جو کہتے ہیں نا، میں نے شروع میں جملہ کہا کہ ابلیس کے سوا سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ اتنی بڑی گالی ہے، اتنی بڑی گالی، یہ اہل حدیثوں کو گالی نہیں ہے۔ خوشی اس دن ابو بکر نے بھی نہیں منائی، عمر نے بھی نہیں منائی، عثمان غنی بھی نہیں منائی، علی المرتضیٰ نے نہیں منائی، خود رسول اللہ نے نہیں منائی۔ بدبختوں، کس کو تم یہ گالی دے؟ اس موقع پر مجھے پیر نصیر الدین کے کلام میں سے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کون سکھائے کتے کو کسے بھونکے کہاں بھونکے، کون سکھائے کتے کو کسے بھونکے کہاں بھونکے، اس کی اپنی مرضی ہے جسے بھونکے جہاں بھونکے۔ کتوں کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ یہ دین انسانوں کے لیے، انسانوں کو سمجھاتا ہے، انسانوں کو سکھاتا ہے۔ قرآن انسانوں کے لیے ہے، گدھوں گھوڑوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ سارے قرآن کے احکامات انسانوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، بات کرنے سے پہلے بندہ سوچے وہ کہہ کیا رہا ہے، اور میری بات کہاں تک جا رہی ہے، اور کون کون اس کی زد میں آ رہا۔ اور پھر محبت کا طریقہ بھی اللہ کے رسول نے خود بتا دیا کہ مجھ سے محبت کا طریقہ کیا ہے۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس سے مجھ سے محبت ہے؟ دعوے کے اعتبار سے تو سارے کہتے ہیں، بریلوی بھی کہیں گے ہمیں محبت ہے، بلکہ وہ تو کہلاتے ہی عاشق رسول، اور دیوبندی ہمیں محبت ہے، اہل حدیث بھی کہیں گے ہمیں محبت ہے،
اصل محبت تو ہم ہی کرتے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں اپنے دعوے میں سچا کون؟ سارے سچے تو نہیں ہیں، سچا کون؟ آپ نے فرمایا من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ. جس بندے نے میری سنت سے پیار کیا، میرے طریقے سے پیار کیا، من حب سنتی فقد حبنی، اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے میری سنت سے پیار کیا. ومن حبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا جنتوں میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا. لیکن یہ نتیجہ نکلے گا کب؟ میری ذات سے نہیں فرمایا کہ جس نے میری ذات سے پیار کیا اس نے گویا مجھ سے پیار کیا. فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے گویا مجھ سے پیار کیا. آپ نے اپنی محبت کا معیار سنت رسول کو بنایا، اپنے طریقے کو بنایا، اپنے دستور اور نظام کو بنایا. ہر مسئلے میں رسول اکرم نے اپنی امت کے سامنے دو باتیں رکھی: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر میرا طریقہ، میرا خلفاء راشدین کا طریقہ تم پر لازم ہے، اور اگر تم اس کی مخالفت کرتے ہو تو یاد رکھ لو قیامت کا دن ہوگا. اللہ کہتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، میرے نبی کی مخالفت کرنا معمولی بات نہیں. یوم تقلب وجوہہم فی النار، دوزخ اللہ دہکائے گا ان کے چہروں کو سیخ کباب والے کی طرح سیخ میں ڈالے گا، ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ پر پکائے گا، بھونے گا ان کے چہروں کو، الٹ پلٹ کرے گا، کبھی دائیں سائیڈ کبھی بائیں سائیڈ، کبھی بیک سائیڈ کبھی فرنٹ سائیڈ. اللہ دوزخ پر ان کے چہروں کو بھونے گا. یقولون یا لیتنا، اس وقت کہیں گے اے بربادی ہماری، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے تو اپنے بڑے بڑوں کی، مفتیوں کی، مولویوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، ملنگوں کی، ساداتوں کی، بڑے بڑوں کی ہم نے اطاعت کی. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ان لوگوں نے ہمیں راہ راست سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا. اے الہ العالمین، آج ان کے بڑوں کے بارے میں ہم کچھ کہیں تو سیکھ پا ہو جاتے ہیں. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے یہ خود اپنے بڑوں کے بارے میں اس دن کیا کہیں گے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی جملہ بولیں گے سیکھ پا ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے قیامت والے دن یہ اپنے رب سے اپنے بڑوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہیں گے اے الہ العالمین ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان بڑوں کو دگنا عذاب دے، دگنا عذاب دے، ہمارا عذاب بھی ان کو دے، ان کا عذاب بھی ان کو دے. اس لیے کہ فاضلون السبیلا، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکایا، انہوں نے ہمیں راہ راست سے. میرے بھائیوں یہ بہت، ہر چیز قرآن نے کھول کھول کر بیان کی، ہر چیز کھول کھول کر بیان کر. ایک مثال بھی اگر ایسا ہوتا پھر رسول کی محبت جھنڈیوں، اور ہر سال اس میں تبدیلیاں. جب شروع میں ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لالین مبارک کا نقشہ بنا کے جھنڈے پہ لکھا. اصل میں جب کسی چیز کا پہلا نہیں ہوتا نا تو آدمی جو چاہے کرے. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کا جو نقش بناتے تھے اس کے اندر لفظ محمد لکھتے تھے. پھر اہل حدیثوں نے شور مچایا کہ بدبختو یہ تمہاری محبت ہے، بے شک نبی کی ہی جوتی ہو، لیکن نبی کے جوتے میں بھی تو نبی کا نام لکھنا توہین ہے. جوتی میں کون کسی کا نام لکھتا ہے؟ کسی عقیدت کا، کسی عقیدت سے کسی بڑے کا. پھر انہوں نے وہ ہٹا دیا.
پھر وہ جوتی سادہ بناتے تھے، پھر اس کو چین چمیلا بنانے، موتی، یہ وہ پتہ نہیں کیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نالین کبھی دیکھی بھی نہیں. آپ تو سادہ طبیعت کے تھے، ایک چمڑے کی ڈوری ادھر، ایک چمڑے کی ڈوری، جیسے ہوائی چپل ہوتی، آپ ایسی چپل پہنتے. اور یہ جو دنیا جہان کے پھول پتہ کیا کچھ اس کو لگا دیا. پھر اس کو وہ اس اصل میں سجایا اس نے نہیں کیا کہ نبی سے عقیدت، سجایا اس نالین کو اس لیے گیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے بیج کے طور پر یا جیب پہ لگانی ہوتی یا پگڑی میں ماتھے پہ اوپر لگانی ہوتی. اب وہ عام سادی جوتی ہو تو وہ تو بری لگے، مفتی کے ماتھے پہ جوتی لگی ہوئی بری لگے گی. تو اس کو ایسا بنا دیا گیا کہ دور سے دکھے کہ یہ تاج ہے. یہ تاج محبت نبی کی نہیں ہے. سجاوٹ تو تم اپنی کر رہے ہو، اپنی کر رہے ہو. صحابہ کرام ہم سے زیادہ جنت کے حریص، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے، ہم سے زیادہ دوزخ سے بچنے کا اہتمام کرنے والے، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ اہتمام نہیں کیا. میرے بھائیوں، ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے دوسرا دنیا میں کوئی پیدا نہیں کیا، اس میں کوئی شک. آپ کا یہ منصب، آپ کا یہ مرتبہ، آپ کی یہ شان شوکت کہ دوسرا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی پیدا نہیں کیا. لیکن اس مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی سنت کی پیروی کریں، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم بدعات سے، خرافات سے بچیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا